بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی کلپ میں ریکارڈ کرتا ہوں یا جو بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں اس میں زیادہ توجہ میری جو رہتی ہے وہ یوتھ کی طرف، ینگسٹرز کی طرف رہتی ہے، اور بچوں کی تربیت کے اوپر زیادہ توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ اور یہ حدیث بہت زیادہ عام ہے کہ 7 سال کے ہو جائیں تو کہو، 10 کے ہو جائیں تو ان کی پٹائی لگانا شروع کرو، ڈانٹو، اور جب اس سے بھی زیادہ بڑے ہو جائیں تو پھر آپ ان کے اوپر اور زیادہ سختی کریں۔ لیکن کیا میں اپنے محلے کی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کرنا مقصود ہے، لیکن ذرا سے بچے، 4 سال کے بچے، ان کے لبوں کے اوپر گانے ہیں، نغمے ہیں، اور زبان کے اوپر گالیاں ہیں جو وہ اپنے باپ کو ہی دیتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے جب گالیاں دیتے ہیں تو ہمارے بچے بڑے ہو کے اسی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہوں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کو گالیاں دیں گے یا اپنے بھائیوں کو گالیاں دیں گے، اپنے بھائیوں سے لڑائی کریں گے، تو آپ کے بچے آگے چل کے کیا وہ آپ کو گالی نہیں دیں گے؟ کیا یہ تمام چیزیں ہمارے سوچنے کی چیزیں نہیں ہیں؟ میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے گھر کا ماحول الحمدللہ ایسا بالکل بھی نہیں کہ بچے کسی کو گالی دے سکیں، لیکن میں محلے میں اور ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ چھوٹے سے بچے وہ موبائل لے کے گھوم رہے ہیں، 6 7 سال کے بچے موبائل لے کے گھومتے اور گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچے جو تربیت لیتے ہیں ماں باپ سے، ان کو پریکٹیکلی بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ جیسا وہ ان کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسا ان سے سنتے ہیں، وہ چیز وہ بہت زیادہ مستحضر کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ لیکن جب کسی کو اس کی تاکید کرو یا کسی کو اس کے بارے میں سمجھاؤ کہ بچوں کی اچھی تربیت دو، کہتے ہیں کہ بھائی ہم مانتے ہی نہیں۔ بھائی کہاں سے مانیں گے جب آپ ان کے سامنے خود گالیاں دیتے پھریں گے، جب ان کے سامنے آپ خود بکواس کریں گے، ٹی ویاں دیکھیں گے، بیٹھ کر کے فلمیں دیکھیں گے، گانے سنیں گے، اپنے باپ کو گالی دیں گے، اپنی ماں کو گالی دیں گے، لڑائی کریں گے، تو وہ بچے کیا سیکھیں گے؟ ایک بچے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک استاذ نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ فیوچر میں آپ کیا بنو گے؟ تو سب نے اپنے گھر کے ماحول کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا میں فلم ایکٹر بنوں گا، کسی نے کچھ کہا، جیسا کہ ان کے گھر پہ ماحول تھا۔ لیکن ایک بچہ بڑی معصومیت کے ساتھ اس نے جواب دیا اپنے استاذ کو، میں صحابی رسول بنوں گا۔ تو جب یہ جملہ اس بچے نے بولا تو استاذ کا لہجہ بدل گیا، استاذ کا دل دہل گیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ یہ لفظ کیا بول رہا ہے کہ میں صحابی رسول بنوں گا۔ حالانکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی صحابی نہیں بننے والا، لیکن پھر بھی یہ بچے نے جب یہ جواب دیا تو استاذ کو بہت حیرت ہوئی کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، اس بچے نے یہ جواب کیوں دیا۔ استاذ نے بچے کو اپنے پاس بلایا، بڑی شفقت سے پوچھا کہ بیٹے اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں صحابی رسول بنوں گا؟ تو بچے نے بڑا پیارا مختصر سا جواب دیا۔ آپ اس پہ غور کریں کہ بچے نے جواب کیا دیا تھا۔ بچے نے کہا حضرت صاحب، استاذ صاحب، میرے گھر میں روز فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اور میں اس میں سنتا ہوں، میرے ابو پڑھتے ہیں، امی پڑھتی ہیں، بھائی پڑھتا ہے، اور میں سنتا ہوں کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے لیے اتنا مال دے دیا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان قربان کر دی، ایک صحابی نے یہ کیا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میں صحابی رسول بنوں۔ تو بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے اوپر فرق نہیں پڑتا؟ جب آپ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم قائم کریں گے تب آپ کے بچے صحابی رسول بننے کی ضد کریں گے، لیکن جب آپ ٹی وی دیکھیں گے بیٹھ کے تو آپ کے بچے یقیناً کوئی سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان یہی بننے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچے سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اولاد ماں باپ کے لیے وہ ذخیرہ ہے جو ان کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے۔ آپ نے اولاد کو اگر صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دی ہے
تو آخرت میں بچوں کی طرف سے آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ قبر کے اندر ترس جائیں گے کہ کاش کوئی ایک کلمہ پڑھ کے مجھے بخش دے، مجھے ثواب پہنچا دے، لیکن کوئی اس وقت آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے اپنے بچے کو آپ حافظ قرآن نہ بنائیں نہ صحیح، عالم نہ بنائیں نہ صحیح، لیکن کم از کم ناظرہ میں اس کو قرآن پڑھائیں، اللہ کے رسول کی تھوڑی بہت سیرت پڑھائیں، رسالے پڑھائیں، اور دینی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کروائیں. کم سے کم اتنا تو اس کو پتہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے، اللہ کے رسول کی شخصیت کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں دوستو. آج سمجھانے والے علماء آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن جب آپ کی رخصتی اس دنیا سے ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو کوئی سمجھانے والا قبر کے اندر نہیں ملے گا. اس کے بعد اگر آپ کہیں گے بنا اللہ کہ مجھے باہر بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دوں گا، تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے میں اپنے دل کے بڑے ہی کرب کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ بول رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے زبانوں پہ گالیاں نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں لائیے. اپنے بچوں کی ہونٹوں پہ گانے نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں لائیے. تب جا کے آپ کو زندگی بہتر لگے گی، اور قبر کے اندر آپ پہنچنے کے بعد آپ کے بچے آپ کو ایصال ثواب کریں گے. آپ کے بچے مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.